نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک اس کا جو ہے ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے اور وہ بیٹھ رہے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جنہیں خرچ کرنے کی طاقت نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ خوب کاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے کسی سواری کا انتظام کر دیجئے تو تم کہتے ہو میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو رواں ہوتے ہیں کہ افسوس وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الزام تو بس ان پر ہے جو تم سے رخصتیں مانگتے ہیں جبکہ وہ مالدار ہیں۔ یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر کر دی، پس وہ علم سے محروم کر دیے گئے۔ اس قدر سخت آیات ہیں قرآن مجید کی یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو پیچھے ذکر آ رہا ہے، پہلے مالدار منافقین کا ذکر تھا کہ اللہ کی راہ میں دیتے نہیں، پھر اس میں سے غیر مالدار منافقین کے بارے میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ تیرے پاس آتے ہیں اس طمع کے ساتھ کہ تو ان کو مال غنیمت سے کچھ دے۔ اللہ نے کہا یہ تو ہو گئے شہری منافقین، اب تجھے میں بتاتا ہوں نبی وہ منافقین جو پینڈو ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو بولے بالے ہیں، ہم تو سیدھے سادے ہیں، سن تو پتہ ہی کوئی نہیں شہر نہیں کرنا۔ یہ پچھلے دنوں نا یہاں پہ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ مجھ سے لڑے، تو آپ کو پتہ ہے وہ باتیں بنائے بہت ساری، تو میری طبع ہے میں پہلے دوسرے کا موقف سنتا ہوں کہ شاید میری غلطی ہو، چاہے وہ کتنی ہی بدتمیزی کرے میں اس کو پوری کھلی چھوٹ دیتا ہوں کہ کر لو، گالیاں بھی دے لو، بدتمیزی بھی کر لو، اس میں میں آپ موقف دیکھتا ہوں کہ یہ جگہ میری غلط ہے جس نے اس کو ہائپر کیا ہے، تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ میں تو وہ نوکر مجھ سے بحث کرے، اس قدر وہ میرا لڑکا بحث کرے، اتنی بحث کرے، جب میں نے اسے کہا، جب ساری بات ہوگی میں نے کہا یہ تو ہوگی میری برائیاں، اب مجھے تم بتاؤ کہ اتنی دیر سے جب تم میرے پاس رہتے ہو کوئی ایک خوبی مجھے بتا دو۔ اب وہ مجھے کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ خوبی کس کو کہتے ہیں۔ کیسا تماشا اس نے کیا، کہتا ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ خوبیاں خابیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جناب نے جو اپنی خوبیاں بتائی ہیں نا، ویسی ہی کوئی اچھی بات مجھے بتا دو کہ میں نے کوئی اچھائی بھی کی ہے تمہارے ساتھ یا نہیں۔ وہ جو ابھی آپ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے اسی کو خوبی کہتے ہیں، وہ خوبی مجھے بھی بتا دو بھی میرے اندر بھی کوئی خوبی ہے، کبھی میں نے تمہیں پیار کیا ہو، تمہیں کوئی اچھی چیز کھانے کو دی ہو، تمہیں سوتے کو اٹھایا نہ ہو، کوئی میرے اندر کی ایک بتانی ہے، چلو 99 تو ہو گئیں، یہ میں نے کی ہیں، ایک بتاؤ۔ کیسے ہی ہوشیار ہے، کہتا جب میں کہوں کوئی بات استا پینڈو بندے ہوں ساڑھے تو پتہ ہی نہیں نا گلاں دا کی ہوں، جب کروں وہ اپنی بات پھر کرے کہ ہاں یہ تو ہم نے تم پر احسان کی۔ یہ ہے منافقت کی اخیر حد، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ دیہاتی لوگوں کی منافقت جو ہوتی ہے یہ بہت میٹھی منافقت ہوتی ہے، ایسی منافقت ہوتی کہ یہ سادہ لوہی کے اندر سیدھے سادے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اور اتنے ہوشیار اور تیز ہوتے ہیں اور گانٹ کے پورے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے ویسے ہی کہہ دینا کہ یہ ایک چھلی لے کے جانی میں نے آپ کے کھیت سے، تو وہی کہیں گے چھلیاں تیریاں ہی ہیں بادشاہ، پر موسم نہیں چھلی کھان دا، ایسی کہانی سنائیں گے آپ چھلی چھوڑ جائیں گے، یہ بادی کر دینی انہیں تینوں جاندیاں نو ہیں، انہیں این کر دینا۔ جھوٹے لوگ پرلے درجے کے یہ منافقین ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا اب اللہ نے کرنا تو ذکر ان کا تھا شہری منافقین کا، اب اللہ نے کیا مدینے کے آس پاس جو گاؤں کے لوگ رہتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ شہری منافقین تھے جن کا پیچھے ذکر کیا کہ مال ہے، گھروں میں بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ جو غریب منافق ہیں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے غریبی امیری کا کوئی فرق نہیں کیا، یہ کارل مارکس نے کیا ہے، یہ سوشلزم ادھر سے ہی ہے کہ مارکس اور ہیگل نے مل کے اس فلسفے کو برباد کیا کہ دنیا کے اندر غریب اور امیر کی جنگ ہے۔ اسلام انصاف پسند ہے، اسلام کہتا ہے غریب امیر کی جنگ نہیں، نیک اور بد کی جنگ ہے۔ اگر غریب نیک ہے، امیر بد ہے تو امیر کو نہ چھوڑو،
اور اگر امیر نیک اور غریب بد ہے تو اس کو کیوں چھوڑو تم؟ بدحالی یا مفلسی کسی آدمی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور امیری اور خوشحالی کسی آدمی کے برے ہونے کی علامت نہیں ہے اور باطل پر ہونے کی علامت نہیں۔ امیر بندہ بھی حق پر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، چودھری آدمی بھی حق پر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمی کمین اور یہ نیچے طبقے کے چوڑے چمار یہ کہیں نہیں جی ہم تو غریب ہیں ہم حق پر ہیں۔ اسلام نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اسلام کہتا ہے جس کو دولت دی گئی اور جس کو نہیں دی گئی دونوں آزمائے جا رہے ہیں، سمجھ گئے نا، وہ اپنی دولت سے آزمایا جا رہا ہے یہ اسے۔ اس لیے زیادہ مفلسی کو دیکھ کے رحم نہیں کرنا۔ میں غریب کو دیکھ کر رحم نہیں کرتا، معذور کو دیکھ کر رحم کر لیتا ہوں، لیکن وہ معذور کو دیکھ کر جس کو میں نے آج تک رحم کیا ہے نا، میں کہتا ہوں مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ان معذوروں نے میرے ساتھ وہ تماشے کیے، کوئی مفلس کر جاتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ معذور پہ رحم نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی تولنا چاہیے۔ اس کو اب ظاہری حال پہ ٹانگ نہیں ہے، ناک نہیں ہے، بولا نہیں جاتا، تھتھا ہے، متھا ہے، نا 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 نا، شیطان ہے اندر۔ شیاطین ان لوگوں کو پہلے ہی سمجھا دیتے کہ تم ہو مسکین، تمہیں کس نے پکڑنا ہے؟ تم نے تو پاؤں پکڑ لینے صاحب کے ہیں، تم نے تو چودھری کے پاؤں میں گر جانا ہے، مل آنر کے پاؤں میں گر جانا ہے، تمہیں کس نے کچھ کہنا ہے؟ اس لیے تم بدماشی اندر کھاتے کرتے جاؤ۔ اس لیے یہ کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اسلام نے کسی پہ یقین نہیں کیا۔ قرآن مجید ہمیں کسی کی ظاہری حالت پہ کوئی یقین کرنے کا نہیں کہتا کہ اس کے قرآن مجید نے کہا عمل کر رہا ہے تو وہ عمل، اور عمل کرنے والے کو یہ کہا کہ اگر تو دھوکے کی وجہ سے عمل کر رہا ہے کہ لوگوں کو فریب دے رہا ہے تو یہ بھی ہم تجھے حشر کے دن پکڑ لیں گے۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ظاہر کو رکھا عمل کرنے پہ، اور حشر کے دن اخلاص کو رکھا کہ بندے کا عمل جو ہے وہ اخلاص کی تکڑی میں تولا جائے گا کہ آیا اس کا عمل جو ہے وہ خلوص دل سے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، یا لوگوں کو اس وقت راضی کر رہا تھا۔ نمازیں دکھاوے کی تھیں، روزے دکھاوے کے تھے، زکاتیں دکھاوے کی تھی، تہجد نفل دکھاوے کے تھے، حج دکھاوے کے تھے، عمرے دکھاوے کے تھے، یہ دکھاوا ہو رہا تھا سارا، یا اندر بھی کوئی بدل رہی تھی، کیفیات بدل رہی تھی؟ اس لیے حشر کا دن جو ہے وہ چیک ہونا ہے، صرف خلوص چیک ہونا ہے حشر والے دن، اور کوئی اللہ پاک نے اس میں حساب نہیں کرنا، خلوص چیک ہونا ہے۔ ایک ہی قیامت کے دن کے خالص تھا یہ اللہ کے لیے، جیسے میں نے الا للہ الدین الخالص میں نے لکھا ہوا ہے، یہ میں نے لکھا یہ اس دن کے لیے ہے کہ یہ میں نے جب مولانا صاحب کو سنایا تو واہ واہ کرنے لگ گئے اسے، میں نے کہا یہ لوگو ہوگا الا للہ الدین الخالص۔ مولانا صاحب نے کہا واہ 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 واہ، میں نے کہا ان کا ادارہ بنانا ہے، میں نے کہا بنانا ہے تو اس ایک کام کے لیے بنانا ہے، عمل بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی ہو رہی، تبلیغ، لوگوں کو حشر کے دن کی تیاری کرانی ہم یہاں کی کوئی تیاری نہیں کرا رہے، یہاں آپ اپنی تیاری کر چکے ہیں، آپ ہم سے زیادہ عالم ہیں، اتنے عالم ہیں، آپ کو ابھی مسئلہ پوچھیں 15-20 نے ایسے ہی نہ بھی پڑھا ہو تو کوئی نہ کوئی رائے دے ہی دینی ہے، سمجھ گئے نا، انہوں نے بتا ہی دینا بھی نہیں اس کو اس طرح کر لیا۔ کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا، یہ ہمارے خالد صاحب آتے ہیں ایڈوکیٹ ہیں، میں ان سے کئی دفعہ پوچھتا ہوں بھی خالد صاحب آپ جو رائے مجھ سے دیتے ہیں مجھ سے بحث کرتے رہتے ہیں کسی بات پہ، آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے اس کے حق میں بھی کوئی کتاب پڑھی، اس کے خلاف بھی کوئی کتاب، کتنی حق میں؟ کہتا کہ ضروری نہیں ہے۔ تو میں کیا، جب ضروری نہیں ہے تو پھر جو تم LLB کر رہے ہو میرا بھی عدالت میں جانے کا حق ہے، عدالت کیوں کہتی ہے LLB کی کتابیں پڑھ کر آؤ تب تم وکیل مانے جاؤ گے؟ گورنمنٹ کیوں کہتی ہے اسپتال میں تب تمہیں نوکری ملے گی جب تم ڈاکٹری کا کورس کر کے آؤ گے؟ ہیں اللہ کے بندے، دنیا پوری میں پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جس چیز کے لیے کام کرنا ہے، ہماری کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا ہے، تو جس چیز کے لیے آپ امپلائی بن کر آنا چاہتے ہیں، آیا اس کی کوئی سرٹیفکیشن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کوئی پڑھ رکھا ہے یا اس میں کوئی مہارت ہے؟ پوری دنیا کا یہ اصول ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین کے اندر دگڑ دلے جو آتے ہیں چلو جو رائے آیا، کوئی واعظ آیا، کوئی چودھری آیا، کوئی ذاکر آیا، کوئی خبیث مولوی آیا، چڑھ جاؤ ممبر پہ اور رائے دینا شروع کر دو۔ ہے جی، وہ جو چوڑا اور چمار ہے اور مچھی اور اس کو دین کی خبر نہیں، وہ بھی اس پہ بحث کر رہا ہے۔ اور ایک امیر آدمی جو بہت دولت مند ہے وہ اس وجہ سے کہتا ہے میں دین پر بات کرنا چاہتا ہوں بھی میرے پاس 2-4 فیکٹریاں ہیں، 2-4 میرے پاس مربے ہیں، جائیدادیں ہیں، میں نے اتنی بینسیں رکھی، میں اتنا چلا رہا ہوں، اس لیے مجھے دین پر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہے یہ اصل مسئلہ اس امت کا کہ ایک آدمی، شیخ قرآن نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی علم تھا ہی نہیں تو پھر وہ اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑا کرنے لگے؟ یہ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے کہا کیا تم بغیر علم کے خدا کے بارے میں جھگڑا کرو گے؟ آپ جب ملحدین اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بس سنی سنائی باتوں پہ، اگر اللہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ آپ نے خود سوچا ہے، آپ نے خود سوچا ہے۔
وہ کئی جھوٹے ہوتے ہیں موقع پہ، ملحدین ہو اور جھوٹے نہ کہتے ہاں میں نے خود سوچا ہے. میں نے کہا آپ سے پہلے تو کئی لوگوں نے یہ سوچا ہے، میں تو 1000 دفعہ یہ کویسچن سنا ہوا ہے، آپ کا تو یہ سوچا ہی ہوا نہیں ہے. چلے آپ نے اگر سوچا، ابھی آپ کا انالیسس کر لیتے، آئیے میں اور آپ بات کرتے ہیں. پھر میں اس بات پہ اخیر منوا لیتا ہوں کہ یہ آپ نے نہیں سوچا، یہ جگالی کیا ہوا چبایا ہوا نوالا کسی کا تھا جس نے تھوک دیا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا. یہ ہے فن علم کا کہ بات کرنے کا ڈھنگ ہو، رنگ ہو. بندہ پہلے اسے منوا لے کہ یہ سوال تیرا نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ بندے ہم سے پوچھتے یہ ایسے ہو گیا، ہم اسی وقت سن لیتے یہ اس کا نہیں ہے سوال، یہ کسی اور کا ہے، پٹی پڑھ کے آیا ہے، اس کی بات سن کر ہم اندازہ کر لیتے. تو یہ دین کے عالم کو چاہیے کہ ان باتوں کو سوچے. تو اللہ نے یہاں پر دیہاتیوں کو فرمایا، ان کو بھی جو منافقین کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا نفاق کی، اللہ نے کہا منافقت کی بیماری دیہاتیوں کو بھی لگی ہوئی ہے. تو ادھر اللہ نے یہ بھی، کیونکہ دیہاتی بہانے باز ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان آیتوں کے اندر دیکھا بھی اکیلے دیہاتیوں کے ساتھ نیک مسلمان بھی کئی سچے بھی نہ رگڑے جائیں، وہی نہ ہوئے بچ وہ بھی نال ہی فور ہو جانو کہانی چلو جی سانو بھی اللہ نے اچھی گھیڑ لیا. اللہ نے پھر ان کے لیے جو ہے نا فرمایا کہ کوئی بے گناہ اس زد میں نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے پھر اس کے درمیان ایک واضح خط کھینچ لیا. کیا واضح خط کھینچ لیا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ، اللہ 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 فرماتا ہے وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ، میں معذرت خواہ ہوں. معذرون، بہت معذرت میں پہنچ نہیں سکیا پرا دے ویاہ تھے، بہت معذرت میں اتھے نہیں پہنچ سکیا، بہت معذرت میں درستے نہیں آ سکیا، بہت معذرت میں جمعے تھی، استاد جی میں معذرت کرتا ہوں، ہیں میرے دوست میں معذرت کر. اللہ نے معذرت کرنے والوں کا دیکھ لو جی. اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر 99.99 معذرت کرنے والے منافق ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے آپ کی پوری زندگی کا چلن، آپ کا ملنا جلنا معذرت پر ہی ہے. آپ کو کسل مندی، سستی یا کوئی آپ کو اپنے کسی مفاد کا اندیشہ ہوتا ہے، جب آپ بندے سے نہیں ملتے یا دین کے کام پر نہیں پہنچتے تو آپ وہ نہ اپنی اس بنا پر کہہ دیتے بس نہیں ہویا نا میں کتے چلا گیا سیگا، یہ بھی نہیں بتاتے کہاں گئے. کسی سے میں کئی دفعہ میں تو اب پوچھتا ہی نہیں، لوگ میں پوچھتا ہوں آپ کہاں پر ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا بندہ اب جھوٹ بولتا ہے کہ میں اب کہاں پر ہوں. مجھے پتا ہے یہ جہاں پر بھی ہے میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹا ہے، یہ درس پہ نہیں آیا، یہ کہیں سو رہا ہوگا. ایکٹیویٹی تو بندے کو پتا ہوتی، آپ نے 8-10 چھٹیاں کرنی مجھے پتا ہے، یہ 50 بار اس کا یہی بہانہ ہے. تو یہ اللہ نے کہا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، آئے ہیں معذرت کرنے والے. ہمارے جو ہے نا وہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں نا سن 2008 میں کی بات ہے، وہ میں نے نا ایک ٹیم تیار کی کہ چلو 50 60 70 لڑکے اکٹھے کیے جی ہمیں دین سکھائیں جی، مجبور کیا. ان میں سے ایک یہاں بھی ایک ضیاء بھی آتا ہوتا ہے، ابھی آج کل نہیں آ رہا، وہ نا سمابی کیفیت کا آدمی ہے، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی باہر نہیں ہے. آج کے دن تک اس کے میرے ساتھ بہانے 30-40 سال سے وہ میرے ساتھ ہے. تو وہ ہم نے اس میں رکھا ایک سیشن رکھا کہ قرآن مجید کی آیات پڑھنی ہے ہر روز. آپ نے 8 دن کے بعد آپ نے آنا ہے، تو وہ 40 آیات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. پھر ہم ان آیات پر ڈسکس کیا کریں گے. روزانہ 5 آیتیں پڑھنی ہیں. دیکھیں کوئی مشکل ہے 5 آیتیں پڑھنی، پر آپ کسی کو کہہ دیں روزانہ 1 آیت پڑھ کے تم نے میرے پاس آنا ہے، نہیں آئے گا. وہ ایک دن میں کہتا ہے میرا دل کرتا سی کہ میں سارا ہی پڑھ جاؤں قرآن مجید. یہ شیطان اس کو کہتا ہے سارا پڑھ ہے. جا کے استاد کو بس استاد جی صبح پھر بعد تلاوت کرنے لگا اگے پڑھی گیا. میرا پھر دل لگ گیا، میں پھر پڑھی گیا ڈوب گیا اللہ دی محبت. 3 دن بعد اللہ دی محبت چو باہر آ جاتا، پھر ڈوب کے نا پھر سری کاٹ لیتا پا ختم. مرشد جتنا سبق دے اتنے سبق پہ رہو. 1 آیت روز کی اگر وہ کہتا ہے تو پڑھو. شیطان آپ کو نفس آپ کو یا نہیں پڑھنے دے گا یا 1 آنکھ سے پڑھائے گا. طالوت نے کیا کہا تھا کہ دریا چل رہا ہے، پانی کا 1 گھونٹ پی لو، پھر اس کے بعد ہم نے نہیں پینا. اللہ نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی کا 1 گھونٹ پوڑا، باقی سارے جگوں کے جگ مشکل ایویں ماردا. پانی کیڑا حرام ہے اسلام دے وچ؟ نفس بہانے بنا دیتا ہے. یہ کوئی گناہ ہے؟
ایک غیر شرعی حکم ایک بندے نو پیاس لگی ہے، ہاں جی، چیک کرنی تھی اس نے امیر کی اطاعت کہ آیا اس نے اپنے امیر کی اطاعت کی ہے؟ اللہ نے کہا وہ کمزور ثابت، اس نے کہا این جنگ کے موقع پر میں چیک کروں کہ یہ بندے جنگ کے موقع پر میں انہیں کہوں کہ ادھر کھڑے رہو، یہ کون سا گناہ ہے؟ صحابہ نے یہی سوچا احد کے اندر کہ یہ نیچے اترنا کون سا گناہ ہے؟ نیچے اترے، جب جنگ ہو گئی ہے ختم ہو گیا، اب نیچے اترے جا کے مال اکٹھا کرے۔ خالد بن ولید نے نبی کا حکم نہیں آیا تھا تو تباہی ہوگی جنگ کے اندر۔ وہ پھر اس نے اس سے اندازہ لگا لیا یہ بندے پکے ہیں، ان کو تو میں آگے رکھوں گا محاذ پہ، یہ منافقین سے ہیں، یہ بھاگ ہی جانے ہیں، ان کو کیوں کمانڈر بناؤں اور بڑے بڑے عہدے دوں، کیونکہ انہوں نے میری اطاعت ہی نہیں کی۔ یہ یہاں پر حال ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی، معذرت کرنے والے جو لوگ ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے بس۔ تو وہ میں نے بنایا گروپ، تو ہم نے اس میں ایک رکھا کہ شرمندہ کرنے کے لیے ہم نے یہ رکھا کہ جو نہیں پڑھتا تھا میں اسے کہتا اب تم سب کے سامنے اٹھ کر کہو، کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ اپنی نمازیں پوری کیا کروں گا، اپنے روزے پورے کیا کروں گا، اپنی دعائیں یاد کر کے آیا کروں گا، میں اپنے بھائیوں سے بھی معذرت خواہوں کہ میں نے یہاں کے ڈسپلن کو خراب کیا۔ چلو جی بات ہو گئی، پہلے اجتماع میں 1، اگلے میں 2، تیسرے کے اندر 15، 70-72 میں سے چوتھے کے اندر 50، پھر سارے ہی معذرت کرنے لگے، معذرت میں نے غلطی کر لی۔ میں کہ معذرت کی یہ کیا ہوا؟ یہ تو رکھا تھا اس لیے کہ بندہ شرمندہ ہو۔ انہوں نے کہا معذرت نہ کام چلاؤ، اور ایک بھی ان میں سے 5-7 سال میں نے قرآن پڑھایا، ایک بھی بندے کا پتر نہیں نکلا۔ یہ میری جوانی کی دعوت اور دین کا کام میں نے اتنا زور کا کیا ہوا کہ اس وجہ سے میں آج تک کسی پہ یقین ہی دوبارہ کر پایا۔ اب نہیں، مجھے سونے کا بند دکھائی جائے بندہ وہ کہ استاد جی میں راتوں کو تہجد پڑھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، ایک حج دوپہر کو جاتا ہوں کرنے کے لیے، پھر دوسرا حج رات کو کرنے کے لیے جاتا ہوں، میرے کان پکڑے ہوئے ہیں، معافی دے دیو مینوں اتھوں چلے جاؤ، خدا دا واسطہ مینوں ایڈا حج نہ پڑھو، ایک آیت پڑھ لیا کرو، ایک آیت کا بھی ایک لفظ پڑھ لیا کرو، وجاء پڑھ کے بند کر دو قرآن میں، کل پڑھو المعذر، میں اس کو مان لوں گا، میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ تجربہ ہو گیا۔ یہ اب معاشرے کے اندر آپ کو اپنی ذات میں یہ منافقت نظر آئے گی، یہ منافقت یہاں سے آپ کو پتہ چلا گیا کہ آپ اہل ایمان ہیں یا منافقین میں سے، اس سے پتہ لگے گا۔ لوگ روز پوچھتے ہیں کہ میری بخشش کی دعا کریں، میں کہا قرآن پڑھ، قرآن میں تیرا ذکر اللہ نے کر دیا ہے، اس قرآن پاک میں 10 ارب نہیں 10-100 خرب لوگوں کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ ہر بندے نے قرآن مجید میں سے اپنا آپ ڈھونڈ لینا کہ میں کون، اور اس کا فیصلہ جو حشر والے دن ہونا ہے وہ ادھر کر دیا ہے، اللہ نے لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ تیرے ساتھ حشر والے دن ہونا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے ہر بندے کو بتاتی ہے کہ تو ایسا آدمی ہے۔ اس لیے کیا بنے گا ہمارا حشر کے دن پتہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا پڑھ قرآن مجید سے لکھا تیرا ذکر کیتا کامران، شہزاد، ذوالقرنین، ارشد، شعیب، یہ تمہارا ذکر ہے، اس میں مبشر جی ذکر ہے، جواد کا ذکر ہے، اس میں منان کا ذکر ہے، کاشف علی کا ذکر ہے، رؤوف کا ذکر ہے۔ اللہ نے ذکر کیا اس کے اندر کہ دیکھو تم لوگ ان میں سے کہاں پر کھڑے ہو۔ اب پینڈو جو ہے نا ہمارے، وہ پینڈو جو دور دور رہتے ہیں وہ کبھی کبھی ہم سے ملتے ہیں، تو ان کے لیے اب یہ نشہ ہے۔ پہلے تو آپ چونکہ شہری ہیں، آپ دونوں تو نکل گئے نا پہلے ہی، اس میں مالدار غریبوں میں اور غیر مالدار منافقی، تہاڈا تو ذکر پیچھے میرا تہاڈا ہو گیا پیچھے، وہ تو وڈے اللہ نے کہا ایڈے وڈے ابھی تینوں پتہ بھی نہیں نبی لگن دیں بھی یہ منافقہ مارد فی النفاق۔ اللہ نے کیا ایداں دے ٹیٹ بند ٹکن دیاں بوتلاں نبی تو کھولنا بھی چاہے تے نہ کھلن، ایداں دے فل ٹیٹ، انہاں دی منافقت دی بو بھی نہیں آندی تینوں، فل پکے ٹیٹ۔ اللہ نے کہا تو بھی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ویکھو اللہ نے کہا نبی تو بھی نبی کی فراست نہیں ان کو پہچان سکی۔ کاشف علی کی نے کیا پہچانا، ہم تو فراست ہے ہی نہیں۔ اللہ کا بند ٹکن فل ٹائٹ، بندہ مار مار کے کھول دا، یار بوتل نہیں کھول رہی۔ اللہ نے کہا اے منافقہ اندروں اپنے آپ نے ادھاں دا بند کیتا ہے، متھے مراباں پیاں تے جناب داڑیاں انج کر کے رکھیاں سونیاں تے آوندے تے گٹیاں تو ایڈی اچھی شلواراں تے تسبیحاں تے ذکر اللہ دا تے اکھاں پور نور تے این نورانی چہرے
تے ہاں بابا ہی ہوری جا رہے ہیں، بزرگ آ رہے، اللہ نے کیا فل ٹیٹ کپڑے چٹے تے بس جی یاد الہی چ میں رہنا ہے، پگ بنی ہوئی جناب اتنے چٹے رنگ دی شلوار چٹے دی، پہلے جی بہت کتے انگوں پھریدا سی، ہوں تا اللہ دی یاد چ ہو گئے ہیں جی، ہوں تا توبہ کر گئے ہیں جی، بس جی ہوں تا بس ایداں ہوں تا ٹہ گئے. اللہ نے کہا ٹہندے ٹوندے کوئی نہیں. قرآن مجید صورت بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے کسی نے پوچھا کہ ابھی وہ منافق ہیں مدینے میں؟ تو حذیفہ بن یمان نے آگے سے جواب دیا مدینے میں ابھی وہ منافق ہیں. حضرت عمر کے دور میں تھے حضرت حذیفہ، کہتے ہیں پر اتنے بڈھے ہو گئے وہ منافق کہ اب انہیں گرمی اور سردی کا احساس بھی نہیں ہوتا. مجھے گرم کسی نے بلایا کہ ٹھنڈا، بڑے ہو گئے، ان کے احساس بھی مر گئے پر منافق ہیں. اس لیے ایسے مائیوں بابوں کے اوپر نہیں آپ نے جانا کہ بابا جی بہت بڈھے سی، انہوں نے چوڑیاں پئیاں سی، وہ کہنے لیا میں تینوں پیار دے دیا. اما کہنی وے پوتے ادھر آ میرے نال لگ آ میں تینوں ماں صدقے جاوے. نا اما دے ٹشن نہیں جا رہے، ابے دے ٹشن بابے دے نہیں جا رہے، ذائقے پورے ہیں ہجے. قرآن نہیں مانتا. آپ اور میں دھوکے میں ہیں، آپ اور میں دھوکے میں ہیں. کیسے وہ منافق ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ظاہر پہ کسی نے کسی کے نہیں جانا، اپنے اپنے کام کرو، میرے پاس آؤ. فرمایا من الاعرابی، یہ بہانے باز پینڈو دیہاتی تیرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، لیوزنا لہم، کہ تو ان کو اجازت دے دے، رخصت دے دے. ایسی گفتگو کریں گے کہ اللہ نے کہا اجازت دے دے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیرے پاس آتے ہیں اور رخصت دی جائے. ان سے کہا سنو، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے، جھوٹ بولے اور بیٹھ رہے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا. اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کہا. فرمایا نبی کو اذیت دیتے ہو نا ایسی باتیں کر کے، تو پھر اذیتیں ہی جواب میں پلٹ کر آئیں گی تمہارے پاس. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اور آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اب تھا یہ مدینے کے اندر جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں پہ رہتے تھے، بدو بنے تھے. بدو، وہ جی بدو بڑے سادہ بڑے بدماش ہوتے ہیں یہ بدو. فرمایا یہ ان لوگوں نے نبی تیرے دین کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ تیرے دین روحانیت ہے اور اس کے اندر کوئی کشش ہے، بلکہ دین نے اس لیے قبول کیا یہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. چودھری اس کے سامنے لیٹ جاؤ. یہ جائیں پاکستان کا سارا جو 70% دیہاتی ایریا ہے، یہ سارے کا سارا دیکھتا ہے کہ یہ گاؤں کا ایم این اے کون سا بھاری ہے، اس کو ووٹ دے دو. کل اس کے ساتھ کام نہیں کرانے، نجائز کام کرانے کے لیے ووٹ دیتے ہیں یہ سارے دیہاتی. پاکستان کے تو شہری بیوقوف ہے نا، یہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں ہم چینج ہو رہے. آپ کا 70% کوٹا اور آپ کا 70% جو ملک ہے، اس کے اندر سے جو بھرتیاں ہوتی ہیں اداروں کے اندر، یہ کرپٹ ہیں پینڈو سارے. یہ تھوڑی پیسوں پہ تنخواہوں پہ نوکریاں بھی لے لیتے ہیں، ریٹائرمنٹیں بھی لے لیتے ہیں، پینشنیں بھی لے لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی مل جاتے، سارا کچھ ان کو ادھر سے بھی وصول کر دیا اور نوکری پر بھی نہیں آتے. اگر ان سے کوئی افسر بڑا پوچھے تو ایم این اے کا ٹیلی فون کرا دیتے. وہ کہتے ہیں حاج صاحب یہ ہمارا بندہ اپنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. کیا میں نے نوکری بھی نہیں کرنی، میں نے ٹائم پر بھی نہیں آنا اور چھٹیاں بھی کرنی ہیں، اور کبھی کبھی نوکری کے اوپر جا کے حاضر ہو جانا ہے. سلام دعا صاحب سے کر لی، شراب دے دی اپنے مینیجر بڑے کو، عورت پیش کر دی، ٹھیک ہے نا، آتے وقت گاؤں سے 2-4 کلو گھی اس کو دے دیا، اس کو بھی 4 نشے لگائی رکھنا. اوپر والا جو ہے جو ایم این اے ہوتا ہے اس نے ان سے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں، اور اس نے اس ادارے کے اندر کرپشن کروانے کے لیے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں. یہ جا کر کہہ دینا رائے صاحب کا لڑکا ہے جی، اور یہ سارے ایم این اے کے پاس جاتے ہیں چوہی صاحب کو بندہ دو جڑا اتنے تھوڑا کو ساڑا کام کر دے. اب آپ سارا معاشرہ تو بے ایمانوں کا ہے. شہری بھی بندے مانگتے ہیں، یہ بھی بندے مانگتے ہیں، وہ بھی بندہ ہی مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں حکومتیں کرپٹ بنتی ہیں.
یہ بدلاؤ کوئی نہیں آنا. یہ میں نے کئی دفعہ چکھ لی ہوئی جمہوریت، مجھے سارا پتہ ہے. اس لیے میں جذباتی ہو کہ کسی بھی جلد باز نعرے کے پیچھے نہیں لگتا کہ یہ بدل جائے گا، اور جی آ گیا فلانا، جی ریاست بن جانی مدینے کی، اب یہ ہو جانا. یہ ہے کھوتے لوگوں کا کام، کاشف علی کا کام نہیں. جس نے قرآن پڑھ کے بھی یہی کچھ ہی جذباتی ہو کے پیچھے لگ گیا، وہ جماعت اسلامی ساری ہو، تنظیم اسلامی ساری ہو، وہ جذباتی ہے. ابھی قرآن کہتا ہے کسی کے پیچھے نہیں. اللہ نے کہا بندہ بدلنا بہت مشکل ہے. بندہ تو ساتھ رہ کے نہیں نبی کے بدلا، یہ نبی کے ساتھ ہی رہتے تھے، روز رسول اللہ کی زیارتیں کرتے تھے. وہ مسجد نبی جس کو آپ ترستے ہیں وہاں یہ نماز پڑھتے تھے، ریاض الجنہ میں یہ جا کر بیٹھتے تھے، سرکار کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے، روٹی حضور کی گھر میں کرتے تھے، دعوت کے وقت نبی کے پاس جاتے تھے، جا کے پیچھے نماز پڑھ پڑھ کے روتے تھے، فراڈ لگاتے تھے نبی کے ساتھ سارا. اللہ نے کہا نبی کے ساتھ رہ کے بندے نہیں بدلے. اصل بات یہ بتانا چاہتا ہے، نبی کے ساتھ رہ کے. تم کہتے ہو کہ نہیں ایک تقریر اس نے کی اور پورا پاکستان رات رات بدل گیا منارے پاکستان پہ تقریر کر کے. کیا ہم غلام ہیں؟ جی بالکل آپ نفس کے غلام ہیں. سمجھ گئے؟ جس نے نفس کو ابھی تک ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا وہ کسی کو کیا کہہ سکتا ہے. کل کو بدل گئے پھر آپ دیکھ لیں. اب بدل گئے سب، وہ نظریات ختم ہو گئے، سب کچھ ہو. کیسے آپ کہتے ہیں کسی ملک کے اندر بدلاؤ آ جائے گا؟ جماعت اسلامی کیسے کہتی ہے بدلاؤ آ جائے گا؟ تحریک اور تنظیم اسلامی کیسے کہتی ہے بدلاؤ آ جائے گا؟ منافقتوں کے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کہتے ہیں بدلاؤ آ جائے. ہے جی اس نے جی فلاں جماعت جوائن کر لی، اس نے اپنے دماغ کا جی اسے پگڑی باندھ لی، اس رنگ کی اس رنگ کی، اور اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ فراڈیوں کی ایک جماعت ہے. جماعت میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے بندہ بدل جانا، یہ ناممکن بات ہے. داخل ہو جائے یا نکل جائے بندہ نہیں بدلتا. اللہ نے کہا نبی کے ساتھ رہتے ہیں. گھر رہتی تھی نوح علیہ السلام، آخر بیوی کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات بھی ہوں گے. لوط علیہ السلام کے بھی بیوی کے ساتھ بھی. یہ تعلقات کتنے پیار پہ مبنی ہوتے ہیں، جنسی جسمانی تعلقات. لیکن دیکھیں اتنا پیار پہ مبنی رویہ بھی ان دونوں بیویوں کو مسلمان نہیں کر سکا. پیارا بیٹا کتنا جان سے پیارا ہوتا ہے بندہ. نوح علیہ السلام کو آخری وقت تک اللہ نے علم غیب بھی نہیں دیا بیٹے کا. وہ تو عین موقع پر جب نوح علیہ السلام کو لڑکے ادھر کیا کر رہا ہے، چلا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ چلے ہم، تو اس نے ابے کو آگے سے کہا جاؤ ایک کام کرے میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا اس کو کیا ہو گیا، میرے لڑکے کو مغالطہ ہو گیا کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا آج پہاڑ بھی نہیں بچا سکے گا. فرمایا اتنی بات وہ کر ہی رہے تھے مکالمہ کہ دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی موج کھڑی ہو گئی، وہ پہاڑ ہی اللہ نے ڈبو دیا. تو نوح علیہ السلام کہ اللہ میرا بیٹا، تو نے کہا تھا تیرے جو اپنے ہوں گے میں ان کو بچا لوں گا. اللہ نے کہا چپ کر جا، میں تجھے جہلوں میں سے کر دوں گا. کس میں کر دوں گا؟ نبی کو کیا کہا؟ اگر تو نے لڑکے کے بارے میں کوئی بات کی، تو نہیں جانتا اس سے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. ابا جی کو دکھاوے کی نمازیں، ساتھ تبلیغ کے لیے جانا، پیچھے پیچھے ابا جی کا بستر. اندر کیا کھیل کھیلا ہے؟ اندر لڑکے نے کھیل کھیلا، جا کے کافروں کو باتیں کہا نہیں یار ابو نے بھی تو رکھنا پہندا کی کریے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ نفاق ہے جس پہ صحابہ ابو بکر صدیق حنظلہ کٹھے ہو کے نبی کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ میں ابو بکر منافق ہو گیا. آپ دو چار کام کر کے اپنے آپ کو ابو بکر سمجھنا شروع کر. نا ابو بکر نے آ کر کہہ دیا نبی میں منافق ہوں، تیرے ساتھ رہتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میں گیا. یہ وہ چیزیں ہیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بدلا دیں، خلافت آ جائے، اسلامی نظام حکومت آ جائے. بھی تو لے کے آنا، میں کہنا چلتا تو ہی میرے نال، تیرے میں چار گلاں دسدا بھی سویرے جا کے اسلامی نظام حکومت آ جائے گا تیرے ذریعے. جو میں نے بتانا ہے وہ آپ نے کرنا ہی نہیں. اتنے پتہ لگ گیا تیرے نظام حکومت نہیں آنا. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ابھرتی ہوئی طاقت دیکھی کہ شہروں کے شہر جو ہیں یہ بھائی سارے قابو کر لیے ہیں، اس لیے ہمیں بھی گاؤں کے لوگوں کو ان کے پیچھے چاہنا چاہیے. دوسرا اللہ نے فرمایا یہ مرکز سے بہت دور تھے. کیا اب آپ سنتے جائیں، یہ جو لڑکے جو میرے ساتھ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھیں اس بات کو کہ وہ مرکز سے، ہمارے مرکز سے، اللہ نے کہا مدینے کے مین مرکز سے وہ دور تھے، اس لیے وہاں پر وہ اپنی کوئی تربیت کا ان کا انتظام نہیں ہو سکا. کبھی وہ نبی کی صحبت میں نہیں آ کے بیٹھتے تھے کہ چلو نفاق ان کا دور ہو جاتا.
کیوں؟ جب وہ ادھر نہیں بیٹھتے تو کرتے کیا تھے؟ وہاں اپنی کھیتی باڑیاں کرنی، بینسیں سنبھالنی، ہیں جی اسی مجھا سامنے جی اس طرح تو پتہ نور پیر ونڈتے ہیں جی لوگوں کو۔ اللہ نے کہا تم وڈا نور پیر ہے، تیرا میں کٹ دا کجومر، تو وڈا مجھا سانبھن والا ہے، اسی جی بکریاں سانبھی دیاں وچ نور خدا دا چو کے کہنا میں بیچدا۔ ہاں اللہ نے کہا اس نور دی تینوں فکر ہے، وہ جڑا دعا نور میں قرآن بھیجیا تے نبی او نور نہیں لینا۔ بہانے کھیتی پکی ہے جی اسی بھی کھیتیاں کریں گے غریب بھکھے مر جان گے جی، کتھوں آؤ گی کپاہ تے کتھوں آؤ گی کڑک ہیں؟ ساڈی وجہ تو دم تو قائم ہے۔ او کساناں نوں کچھ نہ کہو، او میرے بھائیا کسان لٹے گئے، اللہ نے کساناں دی ایسی تیسی دیتی۔ اے ویکھو اللہ نے فرمایا یہ مال مویشی پالتے پھرتے ہیں اور یہ نبی کے پاس نہیں آ کر بیٹھتے، نہ مرکز میں آتے ہیں، نہ آ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں، نہ صحابہ سے ملتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنے اندر صلاحیت رکھتے تھے، چاہتے تھے، اگر چاہتے تو یہ آتے، کہتے یہ پڑا ہے مال مویشی ڈنگر کھیتی باڑی، نبی کی صحبت مقدم ہے، یہ پڑی میری فیکٹری، میں نے نبی کی صحبت میرے جا کے اپنا کام کرنا ہے، یہ پڑا میرا کلینک۔ اللہ نے کہا سارے فراڈ لگاتے ہیں یہ، وہ کیسے ضروری ہو گیا؟ مال میں کمی کا اندیشہ اور ایمان میں کمی کا اندیشہ دو سامنے آئے، تو اس نے مال میں کمی کے اندیشے سے ڈر کر ایمان پر مال کو ترجیح دی، کہتا ایمان میں کمی آ جائے مال میں کمی نہ آئے۔ یہ ہے جو مرشد کی صحبت۔ کیوں میں کہتا ہوں دارالسلام جب تک نہیں بنے گا، ہم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک جگہ بیٹھ کر کام نہیں کریں گے، معاشرہ نہیں بنائیں گے۔ آپ جتنی دور 3 دن کے بعد آ جاتے ہیں السلام علیکم، اور اس میں سے بھی ریلیکس مانگتے ہیں مجھ سے بھی کل ہم آئیں گے اتنے بجے چلے جائیں گے۔ میں یہ اتنی دیر سے سوال پوچھتا ہوں بھی آپ کب آئیں گے اور کب جائیں گے؟ آپ کسی کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا بھی یہ استاد جی کیوں پوچھتے ہیں؟ لوگوں کو لگتا ہے استاد جی کوئی دال دلیے کی وجہ سے پوچھتے ہیں بھی 40 بندے آنے ہیں تو ان کا انتظام کرنا ہے۔ نا نا نا، استاد جی کے بڑے رنگ ہیں، استاد جی کوئی اور بات پوچھتے ہیں، اس سے استاد جی کے پاس تھرمامیٹر لگاتے ہیں اپنا بھی آپ کب آئیں گے اور کب جائیں گے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ جناب استاد جی کے پاس کھانا کھانا ہے، رہنا ہے، انہوں نے انتظامات کرنے، بالکل یہ کر دیں، لیکن اس کا یہ آپ کی سوچ ہے نا، میری نہیں۔ میں تو جو بندے کو سوال پوچھتا ہوں اس کے پیچھے ایک روحانی وجہ ہوتی ہے، اس کو یہی دھوکہ رہتا ہے، اس سے وہ ناپتا رہتا ہوں، اس سے میں اس کا لٹمس پیپر سوال پوچھ کے ناپتا رہتا ہوں۔ آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ کہتا نہیں آؤں گا۔ آپ آئیں گے؟ جی میں آؤں گا۔ آپ کب آئیں گے اور کب جائیں گے؟ میں 3 بجے آؤں گا، 9 بجے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، بس میں نے اندر اپنے انالیسس کر لیا، بندہ نہیں صحیح، بندہ نہیں صحیح۔ میرے کچھ سوال جو ہیں بظاہری طور پر یہی کہ وہ سارے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کل میری جگہ پہ کوئی بیٹھے تو کام کرے، وہ بھی اسی طرح ہی ناپے، لیکن یہ باتیں میں اس کو الگ سمجھا کے جاؤں گا جب وہ میرے سامنے لگ بیٹھے گا کبھی زندگی میں، جب یہ تیار ہوگا اس کو بتاؤں گا اپنے راز کہ یہ وہ راز ہیں، بندے کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، سگی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات ہے اس کے اوپر بھی نہیں کرنا، دودھ پلا کے خون پلا کے پتر کو اس کو بھی اپنا سیکٹری نہیں بنانا، سمجھ گئے؟ دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ 9 مئی کر کے آپ دیکھ لیں، 28 مئی آ رہی ہے، جو مرضی کر لے آپ، اس طرح کی 1000 میاں آ جائیں، 1000 جون آ جائیں، اس ملک میں کچھ نہیں ہے، بندے بڑے سیٹ کرنے پڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اجاڈ ہے، آ کے تیرے پاس یہ بے خبر اور گوار اپنی سادگی کا ایک پردہ اپنے اوپر ڈال کے، ایک پردہ ڈالتے، ایک نقاب ڈالا ہوا انہوں نے، اس پردے کے پیچھے پھر اپنی جو ہے نا کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ لوگ تھے، انہوں نے پھر کوئی کام نہیں، اس پر پھر اللہ اور اس کے رسول نے کہا اچھا پھر ہوا یہ بتاؤں کیا؟ حضرت آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوری بعد فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا تھا، لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں صرف مدینہ بچ گیا تھا، باقی سب جگہ شور ہو گیا۔ یہی بدو تھے، اپنے اپنے گاؤں میں اعلان کر دیا ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، پیسوں کے یہ بڑے پجاری، آپ جا کے دیکھ رہے گاؤں کے سارے لوگ بڑے بدحال ہوں گے، مگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے، چھپا چھپا کے گھروں کے اندر، زمین کے اندر گانٹھیں دے دے رکھی ہوتی، جانگلی جب لڑتے ہیں پھر اس وقت پیسے آ جاتے ہیں باہر،
یہ بڑے اپنے حال بدحال ہی رکھیں گے، دیکھنے میں یہی لک لگے گی کہ ان کے یہ تو برا سا آدمی ہے۔ بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھیں آپ پھرتے ہیں گاؤں کے اندر، وہ لگیں گے انہیں 25 مربع اس کے 20، وہ لگے گا چاول، آپ اسے کہیں گے سادگی، سادگی نہیں، بحال ہی ایسا بنائی رکھو کوئی مانگ ہی نہ لے ہم سے، ہیں کبھی صاحب کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے کوئی لگان اور بیانے کے لیے تو پہلے ہی جا کے صاحب جی اس طرح ماڑے بندے، بس ان کے آگے ہاتھ جوڑنا، کوئی یہ جی بڑے غیرت والے کچھ بھی نہیں، جب مال کی بات آ جاتی کوئی غیرت غورت نہیں رہ جاتی، مفاد دیکھتے ہیں۔ وہ جو عورت بھی بھاگ جاتی ہے نا، اگر پیسے دے کے بھاگ جائے نا ابا جی کو تو کہتے کوئی گل نہیں، پیسے تو دے گئی نا، آپا جڑا مول وٹنا سی وہ تو وٹ لیا ہوگا، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، جڑے انہیں 25-30 سال پرورش کی سی لا گئی ہے جاتی تھی، سمجھ گئے، ان کو کوئی نہیں ہے، لتھی چڑھی ہوئی کوئی فکر نہیں۔ میں یہ بڑی باتیں کوری کراری کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ میرے طالب علم جو بعد میں میرے بعد کام کرے اس کو پتہ چل جائے۔ تو یہی بعد میں پھر مرتد ہو گئے تھے ابوبکر صدیق کے دور میں سارے ہی، یہ تو ابوبکر صدیق نے پھر ڈنڈا لیا پکڑ، حضرت عمر نے کہا نہیں ٹھنڈے رہیں آپ، اس طرح گرم ہو جائیں گے، اس طرح مصلحتیں بتائیں، مارا ابوبکر صدیق نے سینے پہ کہا کل جدو جاہلیت سی تے بڑا تگڑا ہو پھر دس، آج اسلام تے وفتہ پئی ہے تے ہون تو کہنا کہ پیچھے ہو جئے۔ جاہلیت کے زمانے میں دلیر تھے، لوگوں کو مارتے تھے کہ ایمان کیوں لاتے ہو، آج ایمان والوں پہ بنائی ہے تو کہتے ہو مسئلے سے کام لو، اقامتی کا دین، مسئلے سے کام لو، مولوی عید الدین خان کا دین ہے، مسئلے سے کام لو جی، مسئلے اس میں ہے، کافر یہ کہہ دیں گے مسئلے کیا ہوتی، مسئلے تو ساری زندگی نہیں مکنی، یہ تو ختم ہی نہیں ہونی، مصلحت کے نام پہ دین نہیں بدلا جا سکتا۔ مصلحت اور حکمت یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے طے کرنا، چھوٹے موٹے گامدیوں کا کام نہیں ہے۔ فرمایا یہ تیرے پاس آتے ہیں آ کے انہوں نے عہد تو تجھ سے کیا تھا سماع اور اطاعت کا کہ سنیں گے اور مانیں گے، مگر یہ نبی جھوٹے ہیں، انہوں نے کوئی ان کے پاس عذر نہیں، انہوں نے اپنے گھر میں یوں ہی بیٹھے رہنا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے اندر سے دل جو ہے بے ایمانی کے ہیں، یہ موقع تھا اثار کا، قربانی کا، انہوں نے نہیں دیا۔ فرمایا ان کے جھوٹے بہانے اور یہ ان کی دیدہ دلیری کو نظر انداز کر کے یہ گھر میں بیٹھے رہیں گے، نظر انداز کر دے نبی، چھوڑ یہ تیرا کام ہی کوئی نہیں، یہ کام ہمارا ہے، ہم کو دیکھنا پھر ہم کن کو کیسے دردناک عذابوں میں مبتلا کرتے۔ منافقت کا انجام دردناک عذاب، منافقت کا انجام، منافقت ایسی چیز ہے۔ پھر فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، ہائے 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 ہائے، اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ اوہو، قرآن کی آیتیں کیسی عجیب ہیں، مگر کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جن کے پاس روپیے کوئی نہیں اس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے۔ آ گیا اللہ اب نرم ہو گیا، ضعفاء کمزور، مرضا کاشف علی کی طرح دن رات مرض میں مبتلا، کب بیمار پڑ گیا کب اٹھ گیا۔ میرے جیسے بیمار کو عشر کے دن آپ جیسے صحت مندوں کے سامنے پیش کر کے گئے، یہ روز مرتا تھا اور جیتا تھا، درس دیتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا، سب جگہ پہنچتا تھا، اپنے کام کر کے آتا تھا، اور تم لوگ گھروں میں صحت مند بیٹھے اور کھاتے پیتے، رات کو جی ہم وہاں فنکشن پہ چلے گئے، مجھے بھول گیا۔ اللہ نے کہا جو ہمیں بھول جاتے ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کہتے ہیں مجھے درس بھول گیا، جمعہ بھول گیا، میں نہیں آیا، اللہ نے کہا جو ہمیں دنیا میں بھول جاتے ہیں پھر اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ پتہ ہے اللہ جن کو بلا دے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان سے بات ہی نہیں کرے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ بہانے ہیں، مرضا اللہ اللہ اللہ، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ بھی جن کے پاس روپیے نہیں ہیں کہ کاش ہمارے بس میں ہوتے روپیے تو دارالسلام صبح خریدا جاتا، ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم دارالسلام خرید لیتے۔ اللہ نے کہا وہ بھی بڑے بڑے لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ وہ سنتے رہتے ہیں، یہاں آتے تھے دو بڑے دولت مند، وہ یہاں کانوں سے سنتے رہتے تھے ہم تڑپ رہے ہیں، وہ کہتے تھے اتنی جلدی کیا ہے بنانے کی کوئی ادارہ، اللہ نے جو ان کے اپنے بنائے میں نے دیکھ کے آیا ہوں، ایک تو اللہ نے بند ہی کر دیا، اڑا دیا ان کا ادارہ، شکر ان کو نصیحت آئی، نشے پہ لگ گئے دو بچے، میرے قدموں میں آ کے گر بیٹھے تھے،
وہ چاہتے اس طرح کے 20 ادارے بنا سکیں، لیکن انہوں نے کوئی تعاون کیا، اللہ نے ختم۔ اللہ نے فرمایا ان کے اپنے دلوں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے تیرے دین پر پیسے نہ تھے، جبکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا پورے ارادے تھے، اور وہ کر بھی رہے تھے، ان دنوں میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر رہے تھے۔ دل میں ان کا تھا کہ ہم نے اپنے نبی کا خیر خواہ رہنا ہے، اس دین کی سربلندی چاہنی ہے۔ اللہ کا خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کرنا، اور اس کے لیے تن، من اور دھن، کتنی چیزیں؟ تن جسم میں ظاہری، من اپنا پورا دل، اور دھن اور اپنا پورا پیسہ دین کے راستے میں، جیسے آگ میں کوئی بندہ خشک لکڑیاں جھونک دیتا ہے، ایسے جھونک دے کہ جلدی آگ لگ جائے۔ خشک لکڑیاں کیوں جھونکی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ آگ جلدی لگ جائے۔ اللہ کہتا ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا اس میں پھونک دیتے ہیں، لے پھر آگ پڑک ہی جاؤ، ایکو واری دین نبی دا ایک واری تا روشنی دکھاوے نا، پھر مڑ کے ختم ہوندی تے ہوندی جاوے۔ اس کو کہتے ہیں گھر پھونک تماشا دیکھ، گھر کو آگ لگا کے تماشا دیکھنا، واہ اللہ کے لیے میرا باہر کوٹھی کو آگ لگا کے کہ یہ اللہ کے لیے جل رہی ہے، اور اس کا تماشا دیکھنا، اس کی لذت لینا۔ کوئی ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی کہ جو اپنے ہی گھر کو اللہ کے لیے آگ لگا دے؟ کیا مطلب؟ اندر آپ کی بیوی ہیں، بچے ہیں، آپ کا مال ہے، پیسہ ہے، آپ پورے گھر کے اوپر پھینک کے آگ، اس کے اوپر آگ لگا دیں، اور بائی کرسی بچھا کے تو آرام سے بیٹھ کر دیکھیں اور کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، اللہ قبول فرما، روئے بھی نہ۔ کہا بس اللہ کا حکم تھا تماشا دیکھنا، اندر سے واضح آ رہی چیخنے چلانے کی، اپنا مال جل رہا ہے پر مومن کھڑا آرام سے دیکھ رہا ہے۔ امام حسین کا یہ کام تھا، سارے مر رہے ہیں، امام حسین آرام سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں آپ نے آنسو لے کر آئے، پوری کربلا میں کوئی آدمی مجھے دکھائے امام حسین روئے ہوں، ایک بھی نہیں دکھایا، کھڑے آرام سے دیکھ رہے۔ یہ ہونا کہتے۔ پھر اس کے بعد دیکھا سب چلے گئے آگ میں، اب میں حسین ابن علی اٹھتا ہوں، میں اٹھتا ہوں آگ، آؤ ماری چھلانگ اس کے اندر۔ کیسی بات ہے؟ تو فرمایا یہ سیصیب الذین کفروا، جلد ہی ان کو آگ پکڑ لے گی۔ پھر فرمایا یہ جو آئے ہیں اور آ کر انہوں نے اللہ رسول کی خیر خواہی چاہی، اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ، یہ وہ محسنین ہیں، کہتے ہیں اللہ کہتا ہے محسنین بنو، جو آدمی محسنین نہیں بنتا وہ دین کا کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ محسنین ہیں، یہ ہیں جنہوں نے حقیقی نیکی کو پا لیا ہے۔ فرمایا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان کو اللہ کوئی گناہ نہیں دے گا، ان پہ کوئی بلیم نہیں، کوئی الزام نہیں کہ تم کیوں نہیں اٹھے تھے، ان سب کے اوپر کوئی نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، ان سے کہہ دو ان کا رب ان کے لیے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور ان پر حد درجے زیادہ رحم کرنے والا ہوگا۔ ان کے لیے کیا عذاب علیم ہوگا، علیم اور رحیم ایک ہی سیغے پہ آئے، دو دیکھے پیچھے، سمجھ گئے؟ فرمایا ان کے لیے عذاب علیم، ان کے لیے غفور الرحیم۔ فرمایا انہوں نے دین کی برا چاہا، انہوں نے دین کا اچھا چاہا۔ دیکھیں آپ کے پاس روپیے نہیں نا، یا آپ دین کا اچھا تو چاہیں، درد تو رکھیں دین کا اپنے اندر، اچھا تو چاہیں یار، اچھا سوچنا بھی دین کے لیے آپ سے سوچا نہیں جاتا۔ تو جو اچھا سوچے گا اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن بھی بخش دے گا اس کو، اور جنت بھی اس کو دے دے گا۔ یہ اس کے اندر اللہ نے بات بتائی کہ جو ہمارے دین کا اچھا سوچتے رہیں، لیٹے بھی دن رات سوچتے رہیں کہ دین کو کیسے غلبہ کریں، کس طرح دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے۔ پھر فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ اللہ
तफीज़ु मिन अद-दम हाज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बड़ी दर्दनाक आयत है। ऐसी दर्दनाक आयत कुरान मजीद में कभी कभी आती है, बहुत दुख देती है कि नबी पाक भी उसके आए। क्या हुआ? अल्लाह ने कहा फिर इनमें से नेक लोगों में से ये जो मरीज़ भी थे, जो कमज़ोर भी थे, जिहाद पर नहीं जा सकते और जिनके पास पैसे भी, ये तीनों बंदे तेरे पास आए नबी, जिनकी उस वक़्त ये हालत थी कि उनके लिए उन्होंने आकर कहा कि हमारे लिए किसी सवारी का इंतज़ाम कर दें, हम जिहाद पर जाने के लिए तैयार। तबूक का सफ़र है, हमने या नबी पीछे नहीं रहना, आप हमारा सामान तैयार करेंगे। रोटी नहीं मांगी उन्होंने नबी से आकर, ये नहीं कहा आप हमें रोटी दे दें। ये लोग हर वक्त बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, फलाना, ये देखे मरने के लिए जाना है, रोटी नहीं मांगी, कुछ नहीं कहा, तलवार नेज़े भी नहीं मांगे। उन्होंने कहा नबी सवारी है ना, चाहिए इतने हज़ारों किलोमीटर का, उसके लिए सवारी चाहिए, आप हमें 3-3 बंदों को एक एक सवारी दे दें। पहले एक बैठ गया, फिर दूसरा पैदल, इस तरह गए हैं सहाबा किराम। सवारी एक, बंदे 3, पहले 1 घंटे के लिए एक बैठता सवारी पे, 2 पैदल चलते, फिर दूसरा आ जाता, फिर वो पैदल चलता, फिर तीसरा आ जाता, फिर वो पैदल चलता। इस तरह गए, चलते 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 जा शाम की सरहद पे पहुंच गया नबी लेके उनको, सहराओं में से। ये ऊपर से सहरा दिखाते हैं सऊदी अरब के, कभी आप वो देखें कोई जीटी रोड बना हुआ था, कोई मोटरवे थी, सहराओं में चल रहे हैं, ऊंटों के भी पांव उसी सहरा में और उनके भी उसी सहरा में, बहुत दर्दनाक। मैं आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले ना रोही के इलाके में गया, बहावलपुर से आगे यजमान मंडी है, यजमान मंडी से आगे एक इलाका है चंदन पीर, तो वो वहाँ पे अजीज़ थे, वहाँ उनकी एक शादी थी, वहाँ हम गए। तो मैं जब शादी में पहुँचा तो वहाँ पे बड़े बड़े चूड़े वाली औरतें बैठी हुई, तो मैंने कहा ये औरतें कहाँ से सहराई आई, ये पहली दफ़ा मैंने वो देखी। तो मेरी दादी से पूछा, दादी ये कौन है? दादी ने कहा ये सामने रोही का इलाका है, तो ये उधर से आई हैं। मैंने उनके लोगों से भी पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा रोही के इलाके से, वो कहाँ है? तो वो एक तरफ, उसकी अजीब बात है, रोही के इलाके एक तरफ है मैदानी इलाका और एक तरफ रेगिस्तान, कैसी दरमियान में सड़क है, अल्लाह का काम है, एक इलाके को क्या बना दिया, एक को क्या। मेरे लिए इंतहाई दिलचस्पी और कुरानी सफ़र था ये। तो मैं शाम का खाना खा के ना उस जलते हुए सहरा में चला गया। मैंने कहा मैं चेक करूं कि इमाम हुसैन कैसे सहरा के अंदर रहे थे। ये हमारी जवानी है भाई, हम मरी नहीं पागे। 2-4 दफ़ा जाने के बाद मैंने कहा मैंने नहीं जाना, वो कोई इलाका है, बार बार एक इलाके में जाई जाओ, बार बार हर साल। दादा मेरे अमीर थे, वो हर साल वहाँ जाते थे लेके सबको। वो मैंने कहा बार बार ही जाई जाओ पहाड़ देखने के लिए। तो ऐसी अयाशियाँ नहीं की हमने, पैसा होते हुए भी अपने लिए अयाशियों का दरवाज़ा बंद रखा। मैं कहा इसमें जाकर, तो मैं गया, वो रेत मेरे जूतों में भर गई, इस कदर गर्म के वो मैंने जल्दी जल्दी जूते उतारे उसके, और कुछ देर तक मैं वहाँ रुका, दूर तक गया उस सहरा के अंदर, धूप थी। मैंने कहा ज़रा मैं फील करूँ इमाम हुसैन कैसे वहाँ 10 दिन रहे हैं करबला में। तो मुझे पता लग गया फिर वो थोड़ी देर रहने के बाद कि कैसे रहे होंगे। तो इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ मैं वापस आया। इसलिए ये सफ़र के अंदर भी आप देख लें कि कैसे अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि नबी जो है वो उसके साथ वो गए, सहराओं का सफ़र करते हुए वो सारे सहाबा कराम जा रहे हैं। ये शियों का तो हो गया दिमाग ख़राब, एक करबला को रोते हैं कि सहराब में हुई। ये जो तबूक में इतनी हुई 30,000 सहाबा गए साथ, इन्हों का कोई तस्करा ही तरीक से है नहीं, इन्हों दी किसी किताबों भी है नहीं, साढ़े कोई लै लै करते हैं। ये सानू दसन जेडे उदों नबी दे नाल गए कित्थे गए, उहदा नाम समझ गए। कुरान की तो ये तफसीर भी नहीं कर पाएंगे, हमारी किताब में ही है जो अहले सुन्नत की इनकी मदद करती है। जो इनके पास है वो हमारा ही नकल किया हुआ है, अपना इनके पास कुछ भी नहीं है, जाके चेक कर ले। ये एक रास्ता मैं दरमियान में तहकीक का दे जाता हूँ कि हमारी मदद के बगैर ये किसी के हालात भी नहीं लिख सकते, अपने इमामों के भी नहीं लिखते, वो भी हमसे लेके लिखते हैं। इमाम हुसैन के भी ज़्यादा हालात हमसे, अली के हमसे ले के लिखते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। फरमाया ये उस वक़्त हाल ये था, ये तेरे पास आते हैं कि किसी सवारी का इंतज़ाम कर दो, और तुम आगे से कहते हो कुलता,
تم کہتے ہو لا اجدو ما احملکم الیہ، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایسا سواری کا کوئی انتظام نہیں. ہائے او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے میرے نبی کے پاس بھی مال نہیں، تے میرے نبی کے چاہنے والوں کے پاس بھی مال نہیں. یہ مسلمان سوچے جو مال 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 کرتے رہتے 24 گھنٹے، ہمیں مال چاہیے مال چاہیے مال چاہیے. فرمایا تیرے پاس بھی مال نہیں، نبی بھی غریب ہے، نبی کے صحابی بھی غریب ہیں، دونوں غریب ہیں. اللہ نے نبی کی حالت بھی بتائی، نبی ریاست کا حکمران ہے، نبی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ بیت المال میں ہی نہیں ہے، قومی خزانے میں بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر جاتے، ورنہ حضور وہ بھی نبی. ایسا وقت آ گیا کہ قومی خزانے میں پیسے ہی ختم ہو گئے دشمن سے دفاع کرنے کے لیے. کئی نکتے اس میں سے نکلتے ہیں کہ دفاع کے لیے اپنا پیسہ رکھو جتنا رکھنا ہے. بھوک کا کیا ہے، یہ تو 2-4 روٹیاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. قومی پیسہ کے لیے قومی خزانہ بھی خالی، نبی کا گھر بھی خالی، آگے نبی کے صحابی بھی خالی، سارے بھوکے. نبی بیٹھا دیکھے بھی میں اپنے ان بچوں کو کہاں لے جاؤں. یہ بڑی آتی ہے. کئی دفعہ میں جب سوچتا ہوں میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں نا، تو ان کے حالات سن کے پھر میں دل کرتا ہے اس بچے کو میں یہیں روک لوں، اس بچے کو میں جانے نہ دوں. یہ ضائع کر دیا میں نے. حارث مرحوم ہو گیا، میرے دل میں یہی قلق ہے. حارث کہتا تھا مجھے استاد جی آپ اپنے پاس رکھ لیں، میرا جو پیچھے خاندان ہے یہ اچھا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں حارث، تیرے باپ کا ٹیلی فون آیا، ماں روتی، تو واپس چلا جا، میں تجھے بلا لوں گا بیٹے جب مرکز پورا ہو جائے گا. مرکز سے پورا کیا ہونا تھا، وہ پہلے ہی مر گیا. تو مجھے آج تک وہ کانوں میں کبھی کبھی میرے کانوں میں آواز آتی کہ وہ تیرے پاس آتے ہیں اور تیرے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا. مجھے وہ وقت یاد آتے میرے پاس جب نوجوان آئے. تو میرے دل میں وہ نا جب یہ آیتیں میں پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے اپنی بات بھی سامنے یاد آ جاتی ہے کہ نبی پاک پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی نبی کے پاس. اس لیے کبھی کبھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ استاد جی مجھے رکھ لیں اپنے پاس، یہ بڑی غلطی کر رہے، میں کشتیاں جلا آیا ہوں استاد جی. اور اس نے مجھے پوری داستان بتائی کہ کشتیاں. بڑا رنگین مزاج نوجوان تھا، پیسے والا تھا، بڑے اچھے شوق تھے اس کے، زانی شرابی نہیں تھا. رنگین مزاج جو نوجوان ہوتے ہیں، جو جوانی میں اچھی خوشبوئیں، کپڑے، جوتے، رہن سہن، کھانا پینا، فرینڈشپ، ولاگز، بہت کچھ اس کے پاس تھا. فینسی مرغیاں، چیزیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے، باز، پرندے، کیا کچھ اس نے رکھا ہوا تھا. اسے مجھے دکھائے، استاد جی یہ دنیا میں ترک کر کے پھر آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے اپنے فرینڈز کو کہا ہے میں کشتیاں جلا کے جا رہا ہوں. BSc آنرز کر رہا تھا. تو آج تک اس کی موت کا جو زخم ہے نا وہ میرا بھر نہیں سکا، مدم بھی نہیں پڑا. کبھی کبھی تنہائی میں مجھے وہ حارث یاد آتا ہے، ایسا آتا ہے. پھر جب میں کہیں دارالاسلام پہ جانے آنے کی بات کرتا ہوں، کسی نوجوان کو کمزور پاتا ہوں، تو میں نے کہا ایک وہ تھا جو کشتیاں جلا کے آ گیا، اس وقت تیرے پاس کاشف سامان نہیں تھا اور اس کے پاس بھی نہیں تھا. ایک یہ ہے کہ تو اب بلاتا ہے اور یہ آتے نہیں ہیں. تو نبی بھی اس وقت کے پاس کوئی روپیہ نہیں، صحابیوں کے پاس بھی. اللہ نے کہا پھر وہ واپس گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، روتے جاتے تھے. اور ساتھ اللہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تفیض من الدم حزنا، اللہ نے کہا غم کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کس کے ساتھ؟ غم کے ساتھ. حزن، بہت ہوا غم ان کو، دل کی قلق ہو گیا. اللہ نے کہا اندر تیر لگ رہے تھے ان کے. اللہ یجد ما ینفقون. اور اس وقت انہوں نے آہ بری، اس وقت انہوں نے دولت یہ آہ بری، اے کاش کہ اس وقت میرے پاس مال ہوتا اور میں بھی خرچ کرتا. اللہ نے کہا اس سے پہلے کہیں نہیں انہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم یہ. اللہ نے کہا جس دن دین کا آیا نا کام، اس دن پھر وہ روئے. انہوں نے کہا اج مال ہوندا نا، اگے مال نہیں سی گزارے ہوندے سی، کوئی گل نہیں، صبر کیتا. پر یار دین دا کام دے وچ مال پارو رہ گیا میں. ہائے 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 ہائے. اللہ نے کہا وہ افسوس کرتے. افسوس کس دن ہوا انہیں؟ دین پر پیسہ نہ خرچ کرنے کا. یہاں افسوس کس بات پر آپ کا ہوتا ہے کہ رنڈیوں پہ نہیں پھینکا، گھر نہیں بنایا،
کوٹھی نہیں ملی، گاڑی نہیں ملی، میں تو ساری زندگی اسی طرح رول گیا. یہاں آپ کو کیا غم ہے؟ دنیا پر پیسہ نہ لگانے کا غم. ادھر صحابہ کو کیا غم ہے کہ دین پر پیسہ نہیں لگا سکا، ہوتے روپیے آج تو لٹا دیتے. یہاں میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو سب سے بڑا غم بتاؤں کیا ہوگا؟ آخر آپ کو سب سے بڑا اگر غم ہوا نا تو آپ کو یہ ہوگا کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنی امی پہ لگا دیتا، امی بچ جاتی. ابو پہ لگا دیتا، ابو بچ جاتے. بیوی پہ لگا دیتا، بیوی بچ جاتی. میرا بچہ مر گیا، بچے پہ لگا دیتا. وہ ہمارے ایک فوتگی ہوئی تو ایک بچہ تھا، وہ مر گیا. وہ حالانکہ لے کر بھی گئے بچے کو ڈاکٹر کے پاس، تو وہ نا بچے کا باپ رو کے نا اپنے بھائی کو کہتا ہے اوے آج اپنے کو گڈی ہوندی آپ گڈی چ پا کے اپنا بچہ لے جانا سی اتنے. تو میں کہا پا کے بس گڈی دے والے بچے مردے نہیں، گڈی چ پا کے بچہ لے کے جائیے تو مردے نہیں، کئی گڈی چ ہی مر جاندے. وہ یہ روئے. میں کہا اللہ اللہ اللہ، اس سے سمجھا گاڑی نے میرے بچے کو بچا لینا تھا. وہ ایک آدمی یہاں پہ گاڑی لے کے جا رہا تھا تو وہ ٹائملی ہاسپٹل پہنچ گئے، بچے کو ٹریٹ میں بچہ مر گیا. بچہ مر گیا. حسرتیں مسلمانوں کی کیا ہیں؟ ابو کا علاج نہیں کرا سکا، امی کا نہیں کرا سکا. بھی نہیں کرا سکے، اللہ نے جان لی ہے. 70 سال کے بعد بھی امی جی نے مرنا ہی تھا. نہ امی جی کو اذیت ہوتی تو آپ نے کہا یا اللہ امی جی نو لے جا. یہ لوگ کہتے نہیں کہا جاتا، جھوٹ بولتے ہیں. آدمی اکتا جاتا ہے، آدمی اکتا جاتا ہے کسی کی بیماری سے. ٹھیک ہے، میں کہتا نہیں ہوں، میں کہتا نہیں ہوں، بچنے کے بعد بھی مرنا ہی ہے اور مرنے کے بعد نہیں بچنا. یہ چلنی ہے کہانی، سمجھ گئے؟ تو یہاں رویا کس بات پہ کہ دین کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ مسلمان کا غم ہو کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں دین پہ لگاتا. یہ غم نہیں ہے ہوتے تو میں بچوں کو پڑھاتا بیکن ہاؤس میں، میرے پاس پیسے ہوتے. یہ تو تمہاری دنیا کی اثرتیں ہیں. بیکن ہاؤس بھی پڑھا کے دیکھ لا، بچوں کہڑا ہو تو سپ نکلے آڑا، وہ بھی پڑھا کے دیکھ لا، تو کر لا. یہ شیطان دے بچے شیطان ہی رہنے ہیں، سمجھ گیا نا؟ جدہ دا تو شیطان ہو جی یہ شیطان. جس باپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم بے دین رہ گئے، پیچھے رہ گئے. میرا ایک دوست ہے، مجھے کہتا ہے یار ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا نہیں، ورنہ وہ اسکولوں کالجوں کے اندر جو لڑکے ہیں وہ فلانی ایچ ای سن میں پڑھتے ہیں، فلانی جگہ پہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کی اچھی جاب ہے، انگریزی فلوئنٹ ہی بولتے ہیں. بہت دیندار دوست ہے، کوئی چھوٹا سا نہیں. میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا اچھا یہ بات غلط ہے، یہ اللہ کی نہیں پھر بھی کہا سب کچھ ہوں اثر تو ہوں، ماں باپ کچھ کر دے. میں کہا چل چیک کر لینے جڑے بیکن ہاؤس چو پڑھے ہیں، جڑے انگریزیاں پڑھے ہیں وہ کنے اوپر چلے گئے، چل آ جا بحث کرے. چلو میں نے کہا اس کا جواب آپ اس سے پینڈنگ کر لیتے ہیں، ہماری بحث سے لڑائی ہو جانی دونوں دوستوں کی. ایک مدت کے بعد میں اور تم اس بات پر بحث کریں گے. مدت گئی گزر، اس کو بعد لوگوں کو بات بھول جاتی. مجھے تو 20 سال بعد بھی یاد رہتی، اس نے اس وقت یہ کہا تھا ان میں رگڑنا ہے موقع تھے. یہاں ایک مناظر آ گیا، اس نے مجھے 20 سال بعد فون کیا تو میرے کو میں کیا چودھری نے گل ادو اتنے مکائی سی، اتوں ہی چلوڑی. ساتھ میں بندے کو لے گیا شیخ، میں کہا جاندے انہوں نے چھیڑنی ہے، اور اس نے چھیڑی. میں کہا گل وہ دل چ بھی ہے تو گل میرے دل چ بھی، چھڈی انہیں بھی کوئی چھڈی میں بھی کوئی نہیں. 20 سال کے بعد اس نے فون آیا کہ میں آیا ہوں مجھے مل لو. 20 سال کے بعد وہ گئے، ہم اس نے ادھر سے بات کی، میں نے بھی ادھر سے شروع کی. دشمن کا خیال رکھنا چاہیے بھی کسی وقت بھی بات ہو سکتی. تو میرے ساتھ اس نے کی بحث. اب پھر ایک دن میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام. وہ بتائے ماشاءاللہ اس نے اپنی نوکری کے سارے بارے میں بتایا. میں کہا بھائی ہوراں نوں ہنے نوکری کداں لب گئی جدوں کوئی بھائی ہوری بیکن ہاؤس ہی نہیں پڑھے. ہوں دسنا تو اس مرتبے تے کداں پہنچ گیا. تمہارا یہ کہنا تھا کہ ایسے مرتبوں پہ وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اعلیٰ اسکولوں کی تعلیم حاصل کریں، انگریزیاں بولیں، یہ کرے وہ کرے. اب تم تو اعلیٰ اسکول کے پڑھے نہیں تھے، آج کل اس نوکری پر تم کیسے پہنچ گئے؟ بہت کہندا تیرے دل چ کینا ہے، منیا نہیں ہے.
بہت تیرے دل چ کینہ ہے، تو او گل یاد رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کینہ نہیں ہے، میں اللہ کی گمشدہ بھیڑوں کو گھیر گھیر کے اللہ کی طرف لاتا ہوں، اس وجہ سے بات یاد رکھتا ہوں۔ اس لیے میں نے اللہ سے کہا کہ تیرا کوئی دشمن، تجھ سے کوئی ناراض، تیرے اوپر کوئی وہم اعتراض کرنے والا آدمی مجھ سے بچ کر نہ جائے یا اللہ، مجھے وہ قوت عطا فرما۔ جیسے علی کی تلوار سے کوئی کافر نہیں نہ بچا، میری زبان اور ذہانت سے کوئی بھی منکر خدا یا تیری ذات کے اوپر کوئی شبہ لائے، تیرے دین پر لائے، وہ بچ کے نہ جائے، بس ایک دفعہ تو میں اس کو رگڑ دوں بس۔ اس وجہ سے میں اپنے دل میں بات رکھتا ہوں، کوئی کینہ نہیں ہے کہ اس کو گھیر کے لاؤں اللہ کی طرف، کہ نہ اللہ پر اعتراض اٹھا، اللہ جو کر رہے صحیح کر رہے۔ فرمایا اس حال میں واپس ہوئے کہ نہ تیرے پاس پیسے تھے نہ ان کے پاس پیسے تھے، تو نے بھی لوٹا دیا انہیں نہ کر کے، وہ بھی روتے ہوئے واپس گئے، اور انہوں نے ایک آہ بری کہ خرچ کرنے کو آج روپیہ نہ تھا، ہوتے تو خداوندہ تیری ذات پر ہم لوٹا دیتے۔ ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا ان پر کوئی نہیں ہے، فرمایا انما السبیل علی الذین یستاذنوک وہم اغنیاء۔ اللہ کو تو الزام، اللہ کا گلہ تو ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے آ کے رخصتیں مانگتے ہیں جبکہ وہ دولت مند ہیں اور اغنیاء ہیں۔ غنی کیا اللہ نے ان کو۔ اللہ نے کہا دیکھ نبی تماشا کیسا، مفلس آ کے تجھ سے روتے ہیں کہ ساتھ جانا ہے، اور جو غنی ہے وہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں، جھوٹے غنی بہانے۔ اللہ نے کہا گلہ تو خدا کو ان پر ہے جن کو اللہ نے غنی کر دیا تھا، بے نیاز کر دیا تھا، بے پرواہ کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں، گھر بیٹھے بھی پیسے آتے جاتے تھے۔ میں جی گڈیاں پائیاں اتنے، میرے گھر بیٹھے نے اتنے پیسے آتے ہیں، میں فلانی تھان تے لائے میرے گھر بیٹھے ہیں، میں اتنی مل چ پسائے میرے نہیں آتے۔ اللہ کہندا گھر بیٹھا تے ہجے تو دین دا کام نہیں کرتا۔ اللہ دولت کا اس یہاں بات کیا بتائی کہ دولت اس لیے دی جاتی ہے زیادہ تاکہ تم دین کو سیکھو، یہ بات نکلی اس میں سے۔ اور دوسری بات کیا نکلی اس میں سے؟ دوسری اس میں سے یہ بات نکلی کہ اللہ کہتا ہے دولت نہیں دی، دولت کے جھنجٹوں میں اگر تم کو اللہ نے نہیں پھنسایا تو مفلسی ہے، تو اس مفلسی میں ویلے ہو تو قرآن سیکھو۔ پھر دیکھ اللہ نے کیا، اللہ نے کہا ویلے دونوں ہی ہیں، فارغ دونوں ہی ہیں۔ امیر کے پاس دولت اتنی ہے کہ اس کے پاس بھی ٹائم کافی ہے، غریب کے پاس دولت ہی نہیں ہے، ان کو بھی بہت ٹائم ہے، انہیں کہا ملنا سامبڑیاں۔ اللہ نے کہا دونوں ہی کیا کرو، دین سیکھو، دین کی مدد کرو۔ کیسا پسایا اللہ نے؟ ہوں دسو تسی کہنا چاہو۔ نقطہ دیکھے جو میں نے نکالا اس میں سے، اللہ نے مجھے یہ سمجھایا نقطہ کہ ہے دونوں ہی ویلے، ایک کو ملنا ہے دولت ہے تو وہ بھی ویلا، تو ایک ہے ہی ویلا جن کو کچھ نہیں، تو دونوں کے پاس پھر کیا ہوا؟ اور بولو وقت کیا ہوا؟ تو فرمایا جب دونوں کے پاس وقت ہے تو دونوں ہی دین سیکھو، ویلا بھی سیکھے تے کام کرنے والا بھی سیکھے۔ کیوں شاہ جی؟ اللہ نے چھڑنے چھڑنے کوئی نہیں، یہ میں ہی نہیں چھڑدا، دسو جیڑا اللہ میاں جیڑے سارے علمات جاندا ہے ایک قیامت تھانوں چھڈوں گا؟ میں تد کہنا ہے بہت ڈاڈا ہے بچو دے کولوں، سوٹے پینے وار تھانوں کوئی نہیں ہونی تے چک جہنم سٹنا خدا نے تھانوں، ایداں دا تھوڑا کنڈا کڈنا ہے، سمجھے؟ آکے اللہ نے بات بتاؤں کیا؟ رضو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ۔ اللہ نے فرمایا یہ رنہ دے عاشق، یہ رنہ دے عاشق اللہ دسیا۔ اللہ نے کہا یہ تو پیچھے جو عورتیں ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہیں، مشوقہ رکھی ہیں، جہاد تے نہیں جان دیندیاں، رات نماز نہیں پڑھن دیندیاں، بڈیاں پہ جاؤ تسی کتھے چلنے ہو، سارا دن دے تھکے فیض پڑھن چلے ہو،
اللہ اللہ آرام بھی کر لیا کرو. وہ اپنے سواد نو کہن دئی ہے, یہ سمجھدا میری بہت خیر خواہ ہے, میں تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتی, مڑیا گھر رات نہ کڈی اتنے میں اللہ نے کہا رنا نہ دے عاشقو تسی اتنے بہ جاؤ خدا دے دین دی, تسی آ خدمتاں کردیاں جنسی غلاموں تھوڑی. تو اللہ نے کہا تھوڑے تو چسکے نہیں جاندے منافقو. اے قرآن ہے, نظر آتا ہے اپنا آپ اس کے اندر, آتا ہے سارا نظر آتا ہے. 90% آدمی اپنی جنسی خواہش کی وجہ سے قرآن اور حدیث اور ساری چیزیں چھوڑ جاتا ہے. 90% عورتیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے درس قرآن دین دون کا کوئی کام نہیں کرتی. روز رات ہم بستریاں ہو رہی, روز ہو رہی. اب کون جتنی کمزور عورت کیسے آ کے دین سیکھے گی جس مرد اور عورت کے جسم ہی کمزور ہو گئے. کیوں شریعت نے کہا کہ نہیں, اپنے آپ کو ایک حد تک رکھو جنسی طور پر بھی اگر تم نے رکھنا ہے, ورنہ تم لوگ تو دین کا کام بھی اٹھ کے نہیں کر پاؤ گے. حضرت عائشہ جہاد پر جاتی تھی ساتھ, تو وہ کوئی عورتیں تھیں, اتنی سی بات اتنی لذت نکر کو پورے دین پہ آپ غالب کر دیں. اللہ نے فرمایا خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور رنا نے نال اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے رنا گئیاں ود اگے. اللہ نے کہا بے شرم بندو تمہیں شرم نہیں آتی غیرت کے مظاہرے کرنے, باتیں بڑی بڑی دین کی کرنی, ہم مار دیاں گے مر جائیں گے. اللہ نے کہا جب آیا دین اسلام پر ٹائم تو بڈیاں آگے لے کے لمے پہ گئے تسی. یہ دیکھ لیں اللہ کہتا سن لو پھر وَتَابَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا یہ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو تیرے ساتھ ایسے رویے کرتے ہیں نبی, یہ آپ پہ ہی نہیں کر دے, ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں. آپ ہی اپنے دل بند کر کے مہرہ لا کے انہوں نے کیسے اندر بندنا. پس وہ کیا ہوئے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. ان کے ساتھ کیا فرمایا کیا ہونے والی. اللہ نے ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ گھروں کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ فتنے سوچنے, اسلام کو کمزور کرنے کی ہے, نقصان پہنچانے کی کام یہ کرنے. فرمایا اپنے اپنے اتنے بیٹھ کے وہ اپنے اپنے بستریاں تے بیٹھے ہیں جی اور دعاواں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے بھی ہے جڑے اپنے بستریاں تے لمے پہ کے بڈیاں دے نال عیش کرن گے, تے او بھی ہے جنہاں نے گھر اپنے بستریاں چ بیٹھ کے اسلام کی دعاواں کر دے کہ اللہ تو کیوں محروم رکھ. بسترے انہاں دے بھی ہے, بسترے خدا رب نے کہا انہاں دے بھی ہے. بڑی بریک بریک باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ نے کہا ایک بستر پہ لیٹا ہوا عیشے کر رہا ہے جی, مزے کر رہا ہے اس کا بدن, ایک دوسرا بھی ہے وہ بھی اپنے بستر پہ بیٹھا ہے پر اس طرح سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اپنے دل سے مسلمانوں کی فتح مندی کی دعائیں کرتا ہے, سوچیں سوچتا ہے کہ اگلی دفعہ پیسے جمع کر کے جانا ہے, کوئی مزدوری کر لے یار, جانا ہے یار ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو ہیں یہ وہ لوگ, اور وہ لوگ جو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے فرمایا یہ موقع تھا نبی, اس پر ان کا ایمان ظاہر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ لوگ اور وہ لوگ جو سعادت سے محروم ہو گئے اور ان کی تڑپ, ان کی بے قراری اور ان کے آنسو ہیں وہ لبریز. اللہ نے جب دیکھا کہ اللہ نے کہا ان کا جسم کا ہر ہر حصہ رو رہا تھا, ہر ہر حصہ رو رہا تھا, ہر ہر بال رو رہا تھا. اور اللہ نے فرمایا ایک یہ ایک وہ ہیں, ان کی پیچھے رہ کے عیاشیاں, ان کا پیچھے رہ کے رونا, اس سے تو فرق کر لے گا کہ پیچھے تو دونوں ہی رہے ہیں. اس کا بھی عذر تھا, اس کا بھی عذر تھا, پر اس کا عذر رب کے لیے سچا تھا, اس کے لیے عذر نہیں تھا. اللہ نے کہا رہے دونوں ہی ہیں, پیچھے عذر دونوں کے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے کہا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وہ ہے جو مال رکھتا ہے, اسباب رکھتا ہے, اسلحہ رکھتا ہے, سواری رکھتا ہے, جہاد کا موقع آتا ہے تو رخصت لے کے پیچھے ہو جاتا ہے. ایک کیوں وہ اس کی بے اہمیت کی اور بغیرتی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ اب عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا. اس کی اخلاقی ایمانی موت ہو گئی, نبی مر گیا یہ اخلاقی طور پر ایمانی طور پر, اب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ آگے اب اللہ نے اس کو ملاقات اب آگے اللہ نے کرنی, تجھ سے تو ہو کے چلے گئے ہیں نا,
اب یہ مجھ سے ملنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ کروں گا کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی کیسی سخت آیات ہیں، آگے بھی میں عذر کے اگلی باتیں بھی ہوں گی، بڑی عجیب و غریب ہے۔ اگلا اگر انشاءاللہ میرا آخری درس ہو یہاں پہ تو یہ پھر میں ختم کر کے جاؤں گا، 99 جو ہے ان کی 100 آیتیں پوری کر دوں گا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا معذرتیں، عذر، تو کیا کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے ساتھ کی ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے 99 کوئی رہ گئی ہیں کوئی آیتیں ہیں؟ ہاں 11واں شروع ہو گیا ہے، 11واں بھی معذرت تو شروع ہوندا، یا تازرون علیکم، جھوٹے جھوٹے بہانے بنا کے آئے تیرے کول معذرت کرنے، یا تازرون، اتنے گل چلائی۔ اور 11واں اور قرآن کا پہلا حرف پڑھنا شروع کر دینا ساری صورتوں کا، ہر کے اندر ایک ایسا نقطہ ہے اور اس کا آخری حرف ادھر سے پہلا آخری، اس کو ٹیلی کریں پھر آپ، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ وہ بھی کبھی یہ پڑھایا موقع زندگی میں ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہی حرف پہلے ادھر سے سپارے کا پڑھنا ہے اور سپارے کا آخر پڑھنا ہے، سورت کا پہلا حرف پڑھنا ہے، سورت کا آخری حرف پڑھنا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ پھر ادھر سے پڑھ کے ادھر سے پڑھ کے دونوں کو پڑھ کے اپنی ذہانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا کھول دیتا ہے پورا سپارہ، یا تازرونا اور آخر کا حرف یا لمون، اس کو سمجھ آ جاتی کہ اندر اللہ نے پورے سپارے میں کیا بات کہی ہے، پوری صورت میں کیا کہی ہے۔ پر اس طرح نہیں آتی، یہ قرآن کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مسلمان کہ اللہ کرے تجھ کو جدت افکار، غرق ہو جائے اس قرآن چ تاکہ تینوں پتہ لگے خدا نے کی بیان کی۔ اب اتنی باتیں ہیں دل میں لے جانی، اگر نہ حج سے واپس آیا تو پھر ادھر ہی لبیک اللہم لبیک کہتے اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو آ گیا تو پھر پڑھانا شروع کر دیں گے۔ ہو گیا 10 سپارے، جب بھی میں کوئی صورت پوری کرتا ہوں اور جب بھی میں کوئی سپارہ پورا کرتا ہوں اور جب بھی میں قرآن مجید پورا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے روحانی طور پر ایک گفٹ ضرور عطا کرتے ہیں۔ جیسے آپ مٹھائیاں کھاتے ہیں نا، مجھے بھی کھلایا جاتا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایک شے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تو نے ہمارا دین پہنچایا، لے پکڑ۔ کبھی وہ شب قدر آ جاتی ہے، اب دیکھیں 10واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، ایک حصہ قرآن کا میں نے ختم کر دیا، کس پہ جا رہا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ جب ختم کی اسی وقت آرڈر آ گئے، عمرہ نہیں، ادھر بھی حج، پھر اگلا کیا پھر عمرہ، اگلا کیا پھر عمرہ، پھر کیا عمرہ، پھر حج، عمرہ، ایسے ہوتا ہے۔ وہ جب میں نے مولانا کی زندگی میں کیا تھا اس وقت بھی میں قرآن ہی ختم کر کے ہٹا تھا، 4 سالوں میں نے قرآن پڑھایا تھا، ٹھیک ہے نا، 2008 سے لے کے 2012 تک۔ اللہ نے کہا چل، اللہ نہیں کسی کا کچھ بھی رکھتے، اس لیے میں نے انتظار کر رہا تھا۔ اب انہوں نے مجھے اچانک ہی بتایا تو میں کہہ رہا تھا اس دفعہ حج مجھے کیوں کرایا جا رہا ہے، کیسے غیب سے انتظامات ہوئے ہیں، جبکہ میں نے کوئی ایسے کام نہیں کیا، روزے تو میں نے رکھے کوئی نہیں، طبیعت میری خراب رہی، شب قدریں میری ایسے ہی گئی ہیں، تو میں نے یہ ہوا کیا ہے؟ تو ناراض میں بڑا تھا دلی طور پر اپنے آپ سے کہ نہ تو نے باتیں کی نہ کچھ اور، بس ضائع ہی ہو گیا سارا کچھ۔ اللہ نے کہا ضائع کیوں ہوا؟ چل تجھے سنہرے خدا نے وہاں پہ پیا نے اپنے گھر بلایا ہے، چلو جی سنہرے سے پہنچ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یاد کرایا، ورنہ مجھے نہیں یاد، وہ یاد کرایا کہ 10 پارے ہو گئے۔ اللہ نے ابھی فلیش کیا کہ آیا یاد، ایک بات تو بھول گیا تھا پر ہم نہیں تجھے بھولے ہیں، ہم تو تجھ کو بھولے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سلامت رکھے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک اس 10ویں حصے کو جو ایک حصہ ہم نے قرآن مجید کا ختم کیا، اللہ اس کو وسیلہ بناتے ہوئے، یہ نیک اعمال کو وسیلہ بنا، تیری بارگاہ میں عرض ہے ہمارے کبیرہ صغیرہ اور چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔
علانیہ غیر علانیہ گناہوں کو معاف فرما، وہ نیکیاں جن کو ہم نیکیاں سمجھتے مگر وہ ہیں گناہ، ان کو بھی تو معاف فرما، اور چھپے اور ظاہری گناہوں کو معاف فرما، ہر طرح کے وسوسوں کو اور شبہوں کو معاف فرما، اہل اسلام کو سارے کو بخش دے، مسلمانوں کو شوکت عطا فرما، نصرت عطا فرما، ہمیں منافقوں میں شمار نہ فرما، مومنین میں ہمارا نام لکھ لے، ہمیں مومنوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ کام جو تجھے پسند آ جائیں، جن سے تو راضی ہو جائے، جو ہمارے لیے باعث نجات اس دنیا اور آخرت میں ہو جائیں، اور حسن خاتمہ کا اعتبار بنے اور پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں۔ حشر کے دن جو نامہ مال تولا جائے، ان کے اندر جب نامہ مال میں چیزیں رکھیں، معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف، اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات الاحیاء۔ یا اللہ میرے استاد جی کو جنت میں کروٹ کروٹ جنت سے فرما، میری والدہ کو جنت فردوس میں جگہ دے، جن کے بھی چلے گئے استاد اور والدین، سب کے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ، سب کے والدین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ہماری ذہنی سکونوں کو بحال کر دے، جو مفلس اور بدحال ہیں ان کی خوشحال کر دے، جن کے پاس تیرے گھر آنے کے ذرائع ان کو ذرائع فراہم کر دے یا اللہ، ہمیں دارالسلام عطا فرما، اس کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب فرما جو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے باعث خیر ہو اور آئندہ کے لیے بھی خیر چلتی رہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے نور اور خیر پھوٹے، وہ جگہ عطا فرما۔ اپنے طور پہ جو ہم نے پسند کی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو تیری علم اور حکمت کی وجہ سے اچھی ہیں ان کو ہمیں عطا فرما۔ ہم اپنے مستقبل اور موجودہ ماضی اور حال کسی کے حکمت کو نہیں جان سکے ہیں آج تک، تو جانتا ہے اللہ، تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا چھوٹا سا علاقہ عطا فرما جہاں پہ ہم مسلم معاشرت قائم کر سکیں یا اللہ، ہمارے دین کو قبول فرما یا اللہ، جنہوں نے آج تک ہمارے دروس سنے سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، جو یہاں آتے ان کا آنا قبول فرما، ان کے آئندہ کے جذبوں کو قبول فرما، ان کو پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اپنی جناب سے ان کے لیے رشتوں کا خاص انتظام فرما، نیک صالح معاشرہ بنانا۔ اللہ میں تیرے پاس حج کرنے کے لیے آتا ہوں، اللہ میری مہمان نوازی فرما، میرا میزبان ہو جا، بغیر دکھوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے حج فرما، اور اس طرح حج کروا دے کہ گویا میں اپنے قدموں پہ نہیں تیری رحمت کی آغوش میں بیٹھ کر حج کرتا ہوں یا اللہ، میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میرے جسم میں اتنی جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میرے اس خوف کو دور فرما، تیری پریشانی کو دور فرما، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پہ پہنچا اللہ، دل کو دھڑکایا کہ غلطی نہ ہو جائے، وہ پہلے سے معاف فرما دے، اس زیادہ راہ لے جانے کی، خیر تقوی کا زیادہ راہ لے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی مجھ کو معاف فرما دے یا اللہ، جن کے ساتھ سختی کی ان کو بھی معاف فرمایا، کوئی زیادتی کی کسی نے میرے ساتھ، میں نے اس کو معاف فرمایا یا اللہ، جی سب کو معاف کر دے اللہ، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے بچا لے اس پاکستان کو، یہ بچتا ہے تو سارے بچتے، اس کا برا چاہنے والوں کو نیست و نبود کر دے۔ اب بڑی مشکل سے یہ وطن لیا، تجھ سے مانگ مانگ کر لیا، تو نے ہمیں نعمت دی اور تحفہ دیا، ظالموں نے اس نعمت اور تحفے کو برباد کر دیا، مسخ کر دیا اللہ، اللہ اس کو بڑے شہیدوں کی قربانیوں کے بعد لیا اللہ، تیری چاہت کے لیے لیا کہ اپنی چاہت کے لیے لیے کہ کوئی اس طرح برباد ہوتا دیکھے گا یا اللہ، اس کے دشمنوں کو ختم کر دے، ختم کر دے خداوند، اپنے ہوں یا پرائے، منافقین ہوں یا کافرین، کسی کو زندہ نہ چھوڑ یا اللہ، ہماری نصرت فرما، نئی قیادت عطا فرما، خلافت کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی ایسا کام مجھ سے لے لے یا اللہ جس سے خلافت کا احیاء ہو یا اللہ، مجھے بنیاد کی اینٹ بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ایسی توفیق دے کہ میں بنیاد کی اینٹ پر دعاؤں کو منظور فرما یا اللہ، دکھوں کو دور فرما، صحت مند زندگیاں سب کو عطا فرما اور شفا عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا کر کے سب کے اچھے احوال بنا دے اور ہمارے بگڑے کاموں کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔